آج ہم نے دن بھر دیکھا ہے مناظر راک مچولی چلتی رہی, ابھی بھی کچھ وکلا 60-70 وکلا ابھی بھی گرفتار ہیں. منیر صاحب آپ اس وقت بھی پٹی بھی باندھے ہوئے, جو مجھے لال میرا خیال ہے وہ کالی شاید آپ نے اس لیے نہیں باندھی کہ بلیک کوڈ کے اوپر کالی واضح نہ ہوتی, اس لیے آپ نے لال باندھی ہوگی احتجاج واضح کرنے کے لیے میرا خیال ہے. نہیں سر, یہ جو لال پٹی ہے اس سیاہ پٹی کا ایک ڈیفرنٹ جو ہے کانسیپٹ ہے. سیاہ پٹی تو کسی کا آپ افسوس کرتے ہیں, کسی دکھ کا اظہار کرتے ہیں, کسی احتجاج کا اظہار کرتے ہیں, لیکن جو ریڈ پٹی ہے یہ انقلاب کی علامت ہے, یہ رے آف ہوپ کی علامت ہے. اس ملک میں ہونے والی ہیومن رائٹس کی زیادتیاں, اس ملک میں رول آف لا اور کمپرومائزنگ قسم کی جو جوڈیشری ہے اس کے حوالے سے ہمیں امید ہے کہ اس ملک میں انشاءاللہ تعالیٰ احتجاج سے ایک درجہ آگے انقلاب کی علامت اس کے طور پہ آپ نے. اور ابھی یہ آج والا کی علامت ہے. یہ احتجاج دراصل بعد میں تو پھر گرفتاریاں ہو گئی سارا کچھ, دراصل یہ احتجاج گورنمنٹ کے خلاف تھا وہ جو منتقلی اور وہ سارا, یا اعلیٰ عدالتوں کے حوالے سے تھا, کیا تھا؟ تو جی میں عرض کرتا ہوں سر, یہ الائڈ ایشوز تھے. جب ہم مطالبہ کرتے تھے کہ عدالتوں کا کلسٹر ایک جگہ پہ ہونا چاہیے, آپ تو کراچی سے بلانگ کرتے ہیں, کیا کراچی میں ایک کیپٹل سٹی ہونے کی وجہ سے 4 اضلاع کی عدالتیں ایک کلسٹر میں نہیں ہیں؟ کیا اسلام آباد میں 2 اضلاع کی عدالتیں ایک کلسٹر کے اندر نہیں ہیں؟ تو کیا پنجاب کے وکلاء کا یہ مطالبہ کہ کورٹس کا کلسٹر ایک جگہ پہ ہونا چاہیے کوئی ناجائز مطالبہ ہے, غیر قانونی ہے, غیر عینی ہے یا غیر اخلاقی ہے؟ یہ تو ایک تو بات میں آپ سے بھی یہ اور یہ مطالبہ کس سے, یعنی اس حوالے سے حتمی اختیار گورنمنٹ کو ہوتا ہے, اعلیٰ عدالت کو ہوگا, یا کیا ہوگا؟ جی میں عرض کرتا ہوں, تحصیلوں کے نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ گورنمنٹ نے کرنے ہوتے ہیں, اور اس کے اوپر جو عدالتیں ہیں وہ مہیا کرنی ہوتی ہیں جوڈیشری نے. یہ اس پچھلے چیف جسٹس صاحب نے یہ نوٹیفیکیشن گورنمنٹ سے کروایا, ان کی گٹھ جوڑ سے کروایا یا زبردستی کروایا یا ان کی مرضی سے کروایا. اس کے بعد عدالتیں وہاں شفٹ کی ود آؤٹ ٹیکنگ انٹو کنسیڈریشن کے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کرنا چاہیے. جن لوگوں نے وکالت وہاں کرنی ہے ان سے بات چیت ہونی چاہیے. کسی کو آن بورڈ کیے بغیر وہاں انہوں نے عدالتیں شفٹ کر دیں, جن میں لاکھ کے قریب مقدمہ شفٹ کر دیا. 86 عدالتیں پرپوز تھی وہاں شفٹ ہونا, اور ایک دن میں جب 50,000 60,000 بندہ وہاں موو کرنے جا رہا تھا, تو کورٹس وہ بالکل چھوٹا سا پریمزز ہے, وہاں نہ کھڑے ہونے کی جگہ ہے, نہ کوئی بار روم ہے, نہ کوئی وہاں پارکنگ کا انتظام ہے, اور رشی ایریا ہے, اور سارا کا سارا دن وکلاء کا جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر ضائع ہونا تھا, جو ٹائم بیسیکلی. تو یہ احتجاج کا بنیادی نقطہ یہ تھا. ٹھیک ہے, اب اگر مجھے اجازت دیں تو میں دانیال صاحب سے پوچھوں. دانیال صاحب, آپ اصولی طور پر اس مطالبے کے حامی ہیں, آپ کے خیال میں مطالبہ غلط ہے یہ وکلاء کا؟ دیکھیں وسیم بھائی, پہلے ایک انڈرسٹینڈ کرنے کی بات ہے کہ یہ میرے بھائی ہیں, ہم دونوں وکلاء ہیں, ہم ہر وکلاء تحریک میں ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. جہاں تک بات ہے ان کے آج ایشو کی, تو جو ایشو تھا دیٹ واز بٹوین لائرز اینڈ دیٹ واز بٹوین دا ججز. ہم ان کے ساتھ تھے جتنے بھی. دیکھیں میں ایک تو کالا کوٹ پہنتا ہوں, اور میری جو افیلیشن ہے وہ اپنی بار کے ساتھ ہے, وہ صدر صاحب کے ساتھ ہے, اور جتنے بھی اگر نذیر طاہر صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں, سب سے پہلے ہم اپنی بار کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن جو آج ایشو تھا وہ بار کا ایشو تھا. وہ اس لیے تھا کہ ججز اور لائرز کے بیچ میں ایک تنازع تھا جس کے اوپر بات کر رہے تھے. راول پنڈی کے بھی لوگ اس میں شامل تھے, وہ کوشش کر رہے تھے, کچھ اور بھائی بھی دوست اپنا رول پلے کر رہے تھے, اور کوشش کر رہے تھے کہ ایمیکیبلی ریزالو ہو جائے. اور لا انفورسنگ ایجنسیز کی وجہ سے آج بیچ میں کوئی بعض دفعہ ایسے کوئی عناصر ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے چیزیں ایسکیلیٹ کر جاتی ہیں, اور چیزیں ایسکیلیٹ ہوئی, جو غلط ہوا. اس کو ایمیکیبلی ریزالو ہونی چاہیے تھی, ان کو ایسکیلیٹ نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہا جا سکتا ہے کہ آئیڈیل طریقے سے ہینڈلنگ نہیں ہوئی آج کے ایشو کی, اس سے بہتر ہینڈلنگ ہو سکتی ہے پولیس کی جانب سے. یہ کچھ غلطی تھوڑی ہمارے کالے کوٹ کی بھی ہے. کچھ ایجنسی جو پولیس کی جو فورس تھی انہوں نے بھی بہت زیادہ دیکھیں وہاں آج اپنی یوز آف فورس کیا, تو اس میں ایک تصادم ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن چیف منسٹر صاحبہ اس کے اوپر اسٹرکٹ نوٹس بھی لے رہی ہیں, بڑا ایکشن بھی لے رہی ہیں, اور انشاءاللہ ہمیں بڑی امید ہے کہ یہ چیزیں اپنی جوڈیشری کے ساتھ بیٹھ کے, جو بھی ہمارے لیگل لوگ ہیں, جو اس میں ایجز صاحبان ہیں اور جو سینئر وکلاء ہیں خاص طور پہ, اس چیز کو بیٹھ کے
نارملائز کرائیں گے. اور منیر صاحب اب جب یہ دانیال صاحب کی پوزیشن بھی آپ نے سن لی, مفاہمت کے بغیر اگر ہم زور زبردستی سے کرنا چاہیں گے تو نہ یہ حکومت کر سکتی ہے اور نہ یہ وکلا کر سکتے ہیں. یہ بیٹھ کے مفاہمت کے راستے سے دانیال صاحب اب یہ مسئلہ حل سمجھا جائے یا مسئلہ کھڑا ہے اپنی جگہ پر؟ یعنی میں اصل مسئلے کی بات نہیں کر رہا, آج جو کچھ ہوا ہے, میں پہلے منیر صاحب آپ بتا دیجئے. دانیال صاحب کا موقع آپ نے سن لیا کہ نہیں تھوڑا مس ہینڈل یہاں سے بھی ہوا ہے, تھوڑا وہاں سے بھی ہوا ہے. میں سر اپنے بھائی کی جو ہے وہ کریکشن کروانے کی کوشش کروں گا. یہ ایجیٹیشن دسمبر میں شروع ہوئی سر, دسمبر, جنوری, فروری, مارچ, اپریل اور یہ مئی کے مہینے میں ہم جا رہے ہیں, چھٹے مہینے میں. 6 ماہ سے نہ حکومت نے بات سنی, 6 ماہ سے نہ یہ جوڈیشری کے جو ارباب اختیار ہیں انہوں نے بات سنی. اس دوران ریلیاں بھی ہوئیں, اس دوران نیگوشیشن بھی ہوئیں, اس دوران 8 میٹنگ چیف جسٹس پاکستان سے ہوئیں, اس دوران 8 میٹنگ پچھلے چیف جسٹس سے لاہور ہائی کورٹ کے اور 2 میٹنگ اس چیف جسٹس سے بھی ہوئیں. اور تمام قیادت نے اکٹھی میٹنگ کی. پاکستان بار کونسل کی قیادت اس میں شامل تھی, لاہور ہائی کورٹ کی کیبنٹ موجود تھی, پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہر میٹنگ میں موجود رہے اور لاہور بار کی قیادت اس میں موجود رہی. جب اتنی ساری کی ساری پورے پاکستان کی تمام جو وکلا آرگنائزیشن ہیں وہ ساری کی ساری موجود تھیں اور کنونسنگلی انہوں نے اپنی بات کی اور بار بار بات کی, اور پھر اس کو سننے کے باوجود, ماننے کے باوجود, تسلیم کرنے کے باوجود اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کروایا نہ حکومت نے اور نہ عدلیہ نے. تو پھر ایجیٹیشن کے سوا کوئی چارہ نہیں بچ رہا تھا. آج بھی دیکھیں اس اب یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے نہیں, احتجاج والا مسئلہ اب حل ہو گیا ہے, کھڑا ہے اپنی جگہ. جی بالکل بھی, جی بالکل ابھی تو آج یہ چیزیں خراب ہو گئی ہیں. آج بھی ہمارا یہ تھا کہ چونکہ کل تھرسڈے ہے تو تھرسڈے کو ہمیں پتہ چلا کہ اے سی کمیٹی کی میٹنگ ہے, سینئر ججز بیٹھ کے اس کے اوپر ڈیلیبریٹ کریں گے. تو آج ہم ہائی کورٹ میں, لاہور ہائی کورٹ کی جو کابینہ ہے انہوں نے ہمیں بلایا ہوا تھا کہ وہاں ہم اجلاس کریں گے اور سارے بندے اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے. تو ہم اس اجلاس میں شرکت کے لیے سارے گئے. تو یہ احتجاج کرنا یہ سب کا آئینی حق ہے. کورٹ بار روم کے اندر جانا وہ ہمارا پریمزز ہے, وہ ہمارا حق ہے. اس میں اس کو روکنا یہ انتہائی غیر قانونی اور غیر اخلاقی حرکت ہے کہ فورس سے روکنا. دیکھیں اگر تو جنوری میں, فروری میں, مارچ میں, اپریل میں کسی ایک مہینے میں ایک گملہ ٹوٹا ہے تو پھر میرے ساتھ کوئی بندہ بات کرے. اگر کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا, سارے کے سارے جو احتجاج تھے وہ پر امن رہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں آج کا جو احتجاج ہے وہ بھی پر امن ہونا تھا. اور اس پہ دانیال صاحب آپ اس پہ آخری بات یہ بتا دیجئے کہ یہ تو اس پہ ان کا موقف آ گیا, وہ کہہ رہے ہیں بھائی اتنا سے احتجاج کر رہے ہیں نا, گملہ نہیں ٹوٹا, اس کا بعد مس ہینڈل ہوا ہے تبھی جو ہے وہ یہ سب کچھ ہوا ہے, ورنہ نہ ہوتا. آپ کہہ رہے ہیں اصولی طور پر آپ بار کے مطالبے کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر آپ کی گورنمنٹ کی بھی یہ پوزیشن ہے تو پھر ان کا مطالبہ آپ کب پورا کریں گے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں گورنمنٹ کی پوزیشن ڈیفرنٹ ہے کچھ؟ دیکھیں میں جو اپنی پوزیشن دے رہا ہوں, میں ایز اے وکیل اپنی پوزیشن دے رہا ہوں میں, اور وہ یہ دے رہا ہوں کہ جتنے بھی ہم اور گورنمنٹ اصولی طور پر ان کی پوزیشن سے اتفاق کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ دیکھیں گورنمنٹ تو ڈے 1 سے چاہتی ہے کہ چیزوں کو MAPB ریزالو کیا جائے. میں آپ کو بات بتاؤں, لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں جو چیف جسٹس کے اور ان کے اپنے کنٹرول میں ہیں اور اس کے اوپر ڈیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ ہمیں بہت جلد امید ہے کہ یہ بائی ٹمورو اور ان ڈے یہ چیزیں ریزالو ہو جائیں گی. صحیح ہے. آج چیزیں مس ہینڈل ہوئی ہیں اور وہ مس ہینڈل جو ہوئی ہیں وہ کچھ ہمارے جو وکلا بھائی تھے ان کی طرف سے بھی ہوئی ہیں, کوئی ویڈیوز جو آئی ہیں, اور کچھ پھر اس کے اگینسٹ جو تھے ان کی طرف سے بھی ہوئی ہیں. اچھا ٹورڈز دی اینڈ انشاءاللہ اس کا حل جو ہے اگلے 1 یا 2 دن میں نکل آئے گا.